ماں باپ کا پیغام: جس دن تم ہمیں ضعیف دیکھو تب صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر غصہ نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا۔ جب ہم ضعیف ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا۔ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا جب ہم تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشیں قربان کرتے تھے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا، مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ تیرا بندہ بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر، کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ ایسا سفر قبول نہیں راہ شوق میں، جو دل میں درد پاؤں میں چھالے نہ دے مجھے۔ میں جن کی روشنی کو بھی روشن نہ کہہ سکوں، پروردگار ایسے اجالے نہ دے مجھے۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ، تیری بات مسلسل۔ یہ بچہ نہیں جانتا کہ یہ مجسمہ ہے اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے، لیکن اس نے صرف یہ دیکھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کے دل کی طرح دنیا کو دیکھیں، زندگی آسان اور خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو عورت اپنے خاوند کو پیار سے اپنا نہ بنا سکی، وہ تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکتی۔ کئی عورتیں سوچتی ہیں کہ بھائی یا ابو کو بتا کر خاوند کی کلاس کرواتی ہوں۔ ایسی عورتیں انتہائی بیوقوف ہوتی ہیں، بلکہ تیسرے بندے کے آنے سے معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھر کی بات اپنے گھر تک رکھیں، یاد رکھیں اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں۔ صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں۔ آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایک قید ضروری ہے، اس دنیا سے جاؤ گے تو ایک عجیب واقعہ ہوگا۔ یا تو تم ایک قید خانے سے چھوٹو گے اور اپنے سامنے کھلی فضائیں پاؤ گے، یا پھر تم ابھی آزاد پھرتے ہو اور یہاں سے نکلتے ہی ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے۔ ایک قید ضروری ہے، خواہ یہاں کاٹ لو یا وہاں۔ یہاں عمل اور بندگی کی قید ہے اور چند دنوں کی ہے، وہاں بے بسی اور جہنم کی قید ہے۔ البتہ وہاں کے دن بہت لمبے ہیں، چاہو تو یہاں کاٹ جاؤ اور چاہو تو وہاں، جہاں کٹے گی ہی نہیں۔ جب عرش والی کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں،
امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ جھگڑا صرف اتنا ہے کہ محبت میں تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل، مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ صبر کی نعمت جس کو عطا ہو جائے، خزاں کی رت میں بھی وہ دل باغ و بہار رہتا ہے۔ توکل کی قوت جس کو عطا ہو جائے، طوفان میں وہ دل بمثل جبل کھڑا رہتا ہے۔ ذکر کی رحمت جس کو عطا ہو جائے، بارگاہ رب میں وہ دل ہر پل جھکا رہتا ہے۔ خزاں رکھے گی درختوں کو بے ثمر کب تک، گزر ہی جائے گی یہ رت بھی، حوصلہ رکھنا۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکابی، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ اولاد کی تکلیف سب سے اذیتناک تکلیف ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھے، اور ہر ماں کی گود بھری رہے، آمین۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ یا رب، تو جسے چاہے نوازے، کوئی کمی نہیں ہے تیرے خزانوں میں۔ کسی کو عطا کرے زمین پر، کسی کا درجہ بڑھائے آسمانوں میں۔ دولت ہو معیار ترقی تو کیا کمی تھی قارون کے خزانوں میں۔ اے انساں، احوال پڑھ اقوام کا، فنا ہو گئیں جو گزشتہ زمانوں میں۔ طمع ہے دشمن انساں، ہری سے دنیا بھاگ رہے ہیں بازاروں میں۔ نگاہ فقر سے دیکھو تو کوئی مفلس شامل نہیں خریداروں میں۔ حکم الہی معلوم ہے پھر بھی، شامل ہے رب کے نافرمانوں میں۔ یا رب، توفیق عمل لکھ دے، روز جزا کچھ تو ہو اعمال ناموں میں۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو، اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بیوی بچے گھر کے سربراہ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مرد ذات سے ان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ اگر یہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی کوئی اپنے گھر، گلی، محلے، رقبے یا ڈیرے پر درخت نہیں لگاتا تو اس کی سوچ اور اخلاقیات قابل محاسبہ ہیں۔ جنت پکارتی ہے کہ تیرے لیے ہوں میں، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت سمجھ مجھے۔ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خیر اس لیے بھیجی جاتی ہے کیونکہ آپ نے وہ خیر کی دعا کسی دوسرے کے لیے کی تھی۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرواتی ہے،
اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے۔ زندگی آسان ہو گئی ہے، میں نے زندگی کو آسان بنا لیا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ میں نے لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ یقین جانے اس سے زندگی آسان ہو گئی ہے۔ شکوے شکایت کم کر دیں۔ جو ساتھ چلتا رہا اسے روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کا کہا نہیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہہ دیا۔ اس کے ساتھ اللہ پر یقین بڑھ گیا اور زندگی مطمئن اور پرسکون سی ہو گئی۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گئی تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔